یہ مکہ ہے، قریش کا مرکز، تجارت کا گڑھ اور کعبہ کی سرزمین۔ یہ ایک شخص ہے، نضر بن حارث، وہ قریش کا مالدار سردار ہے، داستان گو ہے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو محفوظ کرتا ہے۔ لوگ اس کی محفلوں میں ہنستے ہیں، مگر یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف بھی ہے۔ محمد کی یہ باتیں تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ میں تمہیں رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا ہوں، یہ زیادہ دلچسپ ہیں۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم تم ہی بہترین قصے سناتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، اور بے شک اس سے پہلے تم بالکل بے خبر تھے۔ یہ آیات تو بس ڈرانے والے ہیں۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد۔ کہہ دو کہ میں تم ہی ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر سوچو، تمہاری ساتھ میں کوئی جنون نہیں، وہ تو صرف سخت عذاب سے پہلے تم ہی ڈرانے والا ہے۔ یہ قرآن جادو ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے۔ قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید۔ کہہ دو کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے، ایسے لوگ دور سے پکارا جا رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو میرے پاس بھی کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ وما على الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینے کی ذمہ دار ہے۔ یہ سب تم نے خود بنایا ہے، کوئی وحی نہیں ہے۔ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل دو، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ بے شک اگر میں اپنی رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ آیات ہم نے سن لیں، اگر ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا لیں۔ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں کہہ دے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ قرآن جادو ہے، پرانے زمانے کا جادو، یہ تو محض ایک انسان کی باتیں ہیں۔ ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ پھر اس نے کہا یہ تو محض ایک جادو ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے، تو صرف ایک انسان کا کلام ہے۔ اے اللہ،
اگر یہ قرآن سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی سخت عذاب لے آ۔ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا درناک عذاب نازل کر۔ یہ قرآن اسے تو محمد خود گھڑ لیتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں؟ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق۔ کہہ دیجئے کہ اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے راز جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ محمد ہمیں صرف قصے کہانیاں سناتے ہیں، ان کی کوئی بات نئی نہیں۔ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کی یعنی سنت بھی عطا کی گئی ہے۔ محمد کو کیا ہے؟ یہ صرف ایک عام انسان ہے۔ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے اور سکھانے کا کیا فائدہ؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اور دوسروں کو سکھائے۔ وقت گزرتا گیا، نضر بن حارث اپنی ضد پر ڈٹتا رہا۔ وہ بدر کے میدان میں قید ہوا اور انجام کار قتل کر دیا گیا۔ اس کا غرور، اس کی داستانیں سب ختم ہو گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت باقی رہی۔ قرآن آج بھی تلاوت کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں دلوں کو زندہ کر رہا ہے۔ نظر کا نام مٹ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رہتی دنیا تک پھیل گیا۔